تو میرے بھائی اب آپ دھونے لگے ہیں ہاتھوں کو. ہاتھ دھونے آپ نے انگلیوں کے اس کنارے سے لے کے کونیوں تک. کچھ لوگ یہ سوچ کر کے پہلے ہم نے ہاتھ دھوئے تھے یہاں سے شروع کرتے ہیں. نہیں میرے بھائی، یہاں سے نہیں شروع کرنا، یہاں سے شروع کرنا ہے. بازوؤں کو دھوتے ہوئے ہاتھوں کو دھونا ہے، بازوؤں کو دھوتے ہوئے ہاتھوں کو دھونا ہے. اور اب اس بار ہاتھوں کو دھونے کی اہمیت پہلی بار سے زیادہ ہے. تو ہاتھوں کو دھوئیں گے، انگلیوں کے پوروں کو دھوئیں گے، انگلیوں کا خلال کریں گے، کونیوں تک دھوئیں گے، کونیاں اس میں شامل ہیں. اور وضو کے سارے اعضاء میں ایک قانون یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ پہلے دائیں عضو کو دھونا ہے، بعد میں بائیں عضو کو دھونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تناعلہ وترجلہ وفی طہورہ وفی شأنہ کلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب سے ابتدا کرنا اچھا لگتا تھا. جوتا پہنتے ہوئے پہلے کون سا جوتا پہنتے تھے آپ؟ دایاں. آج کئی لوگ سستی کرتے ہیں، یہ سستی چھوڑ دیں میرے بھائیوں. پہلے دایاں جوتا پہننا ہے پھر بایاں. فرمایا وہ ترجل ہی، کنگھی کرتے ہوئے بھی آپ پہلے دائیں سائڈ پہ کنگھی کرتے تھے پھر بائیں سائڈ پہ کنگھی کرتے تھے. فرمایا وضو کرتے ہوئے بھی، غسل کرتے ہوئے بھی، طہارت حاصل کرتے ہوئے بھی پہلے آپ دائیں سائڈ پھر بائیں سائڈ، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں. یہ آپ کا طریقہ کار تھا. آگے جناب عائشہ فرماتی ہیں وفی شأنہ کلہ، بلکہ آپ اپنے تمام امور میں، تمام معاملات میں پہلے دائیں سائڈ کو ترجیح دیتے، اس سے ابتدا کرتے پھر بائیں سائڈ کی طرف آتے. میرے بھائی آج بڑا افسوس ہوتا ہے جب کئی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، بوتل پی رہے ہیں، کس ہاتھ سے؟ بائیں ہاتھ سے. کن کا کلچر؟ انگریزوں کا کلچر. کن کا کلچر؟ کافروں کا کلچر. میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہیں. کافر ہمارے آئیڈیل نہیں ہیں، انگریز ہمارے آئیڈیل نہیں ہیں. اور آپ نے تو فرمایا تھا کہ شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان. بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کس کی سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہاں پہ وہ حدیث نہ بھولیں جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. آپ نے اس سے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ میرا بائیں ہاتھ کام نہیں کرتا. آپ نے فرمایا نہیں کرتا تو نہ کرے. اس کے بعد وہ آدمی بائیں ہاتھ سے کبھی کوئی چیز کھا پی نہیں سکا. تو میرے بھائی مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، مسئلہ خطرناک ہے. اس مسئلے میں سستی نہ کریں اور اپنے بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں. ابھی آپ کیا کہتے ہیں جی عادت نہیں ہے، تو آپ کو عادت کس نے نہیں ڈالی؟ آپ کے والد صاحب نے نہیں ڈالی، آپ کی والدہ نے نہیں ڈالی. آپ تو اپنے بچوں کو بچپن سے عادت ڈال دیں، اور جب تک وہ دائیں ہاتھ سے کھائیں گے آپ کی عادت ڈالنے کی وجہ سے آپ کو قبر میں جا کے بھی ثواب ملتا رہے گا. ابھی سے تربیت کریں میرے بھائی، ابھی سے تربیت کریں. تو بہرحال میرے بھائی ہر عضو کو، ہر وضو کرتے ہوئے پہلے دائیں عضو کو دھونا ہے پھر بائیں عضو کو. تو پہلے دائیں ہاتھ کو کونیوں تک پھر بائیں ہاتھ کو کونیوں تک. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم للمرافق وامسحوا برؤوسکم. اس کے بعد نمبر ہے سر کے مسح کا. سر کا مسح کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ تر کیے، پانی سے گیلے کیے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو سر کی ابتدائی سائڈ پہ رکھا اور یہاں پہ رکھتے ہوئے آپ پیچھے لے کر آئے گدی تک. کہاں تک لے کر آئے میرے بھائیوں؟ گدی تک. اور پھر واپس ان کو وہاں پہ لے کے آئے جہاں سے ابتدا کی تھی. جان لیا میرے بھائیوں سر کے مسح کرنے کا طریقہ کہ آگے سے پیچھے لے کر گیا گدی تک اور پھر واپس لے کے آئے وہاں پہ جہاں سے ابتدا کی تھی. تو آپ نے پورے سر کا مسح کیا یا آدھے سر کا یا چوتھے حصے کا؟ میرے بھائی پورے سر کا مسح کرنا ہے. اور حج عمرہ کرنے کے بعد پورے سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے ہیں کہ آدھے سر کے یا چوتھے حصے کے؟ نہیں میرے بھائیوں، قرآن پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے سر کا لفظ بولا ہے، اور سر پورے کو کہتے ہیں، آدھے کو نہیں کہتے.
اور وضو میں تو صاف صاف بتا دیا گیا کہ آگے سے آپ نے ابتدا کی گدی تک لے کے گئے، پھر واپس لے کر آئے. اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت میں عبداللہ ابن زید المازنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَمَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ، آپ نے اپنے پورے سر کا مسح کیا. اس لیے میرے بھائیو پورے سر کا آپ نے مسح کرنا ہے. اور حج عمرہ کے بعد پورے سر کے بال منڈوانے ہیں، 3 بال 4 بال، چوتھا حصہ آدھا حصہ، یہ کام نہیں کرنا. اب سر کا مسح آپ نے کر لیا، اس کے بعد نمبر ہے کانوں کے مسح کا. کانوں کے مسح کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ذہن میں رکھیں. امام دارقطنی نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا الادنان من الراس، کان جو ہیں سر کا حصہ ہیں. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کان سر کا حصہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو میں کانوں سے وہی سلوک کریں گے جو سر سے کریں گے. کان دھونے ہیں کہ مسح کرنا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ سر کا حصہ ہے. جیسے سر کا مسح ایسے کانوں کا مسح. پانی نیا لینا ہے کہ پہلے والا کافی ہے؟ پہلے والا کافی. کیوں؟ کیونکہ کان سر کا حصہ ہے. اور اگر کوئی نیا لینا چاہے تو لے سکتا ہے. عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہے، مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے. تو نیا اگر آپ پانی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. تو بہرحال آپ اب کانوں کا مسح کیسے کریں گے؟ آپ اپنی شہادت والی انگلیوں کو کانوں کے اس راستے پہ ڈالیں گے. یہ راستہ یہاں سے آپ سٹارٹ لیں گے، ان کے اوپر گھماتے ہوئے، راستے کے اوپر گھماتے ہوئے کانوں کے اندر والے سوراخ تک لے جائیں گے. جب اندر کے سوراخ تک آپ کی شہادت کی انگلیاں پہنچ گئیں تو آپ اپنے انگوٹھوں سے کانوں کے پچھلے حصے کا مسح کریں گے ایسے. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ پھر دیکھنی انگلیاں آپ نے کانوں کے راستوں پہ رکھی، ایسے کرتے ہوئے آپ اندر تک لے گئے. جب اندر پہنچ گئیں تو انگوٹھوں سے کانوں کے پچھلے حصے کا مسح کریں گے. اب اس کے بعد کس کا نمبر ہے میرے بھائی؟ کس کے مسح کا؟ جی بولیں. ہاں جی جی، گردن کا مسح. سیدھے ہاتھ سے کہ الٹے ہاتھ سے؟ الٹے ہاتھ سے. اب اس کے بارے میں گفتگو ذرا دھیان سے ٹھنڈے دل سے سنیں میرے بھائی. گردن کے مسح کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں، اور اپنی الکتاب المنار المنیف میں بھی انہوں نے بتایا ہے کہ گردن کے مسح کے معاملے میں کوئی بھی حدیث اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ گردن کے مسح کی حدیث جو ہے ضعیف ہے، ناقابل اعتماد ہے. اس لیے میرے بھائیو گردن کا مسح ترک کر دیں، چھوڑ دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اگر اب بھی آپ کریں گے مسئلہ واضح ہو جانے کے بعد تو آپ کی مرضی، میں نے بیان کر دیا. اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو حوالہ تلاش کریں کہ یہ حدیث کہاں پہ آئی ہے اور کیا علماء کرام نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ واقعی اللہ کے رسول نے یہ الفاظ کہے ہیں، یا انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ضعیف ہے. میں نے بتایا آپ کو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ گردن کے مسح کے معاملے میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو گردن کا مسح جو ہے یہ ترک کر دیں، یہ درست نہیں ہے. گردن کا مسح آپ نہیں کریں گے. سر کا مسح کرنے کے بعد اب آپ پاؤں کی جانب آ دیں، کیونکہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اپنے پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں تک. پاؤں کا مسح کیا جا سکتا ہے میرے بھائی. کئی لوگ کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا، جرابیں بھی نہیں پہنی ہوتی، موزے بھی نہیں پہنے ہوتے، پھر بھی پاؤں کا مسح کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ نہیں میرے بھائی، جائز نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک نے کیا کہا ہے؟ وَأَرْجُلَكُمْ، اپنے پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں تک. اور صحابہ کرام نے، جن صحابہ کرام نے آپ کا وضو نقل کیا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ آپ اپنے پاؤں کو دھویا کرتے تھے. بلکہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پاؤں کا کچھ حصہ خشک تھا، خشکی کی وجہ سے چمک رہا تھا، باقی پاؤں گیلا تھا. آپ نے اس کو حکم دیا کہ جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ.
اگر پاؤں کا مسح درست ہوتا تو آپ اس آدمی کو جس کے پاؤں کا تھوڑا سا حصہ خشک رہ گیا تھا یہ آرڈر نہ دیتے کہ دوبارہ وضو کر کے آؤ. اور خالد بن معدان یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی, اس کے پاؤں کا کچھ حصہ خشک تھا, 1 درہم کے برابر, تھوڑا سا اتنا کوئی حصہ. آپ نے اس سے کہا جاؤ دوبارہ وضو کرو, دوبارہ نماز پڑھو. اس لیے میرے بھائی پاؤں کو دھونا ہے, اچھی طرح دھونا ہے. پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو دھونا ہے, انگلیوں کا خلال کرنا ہے, چھوٹی انگلی سے ان کا خلال کریں, ٹخنوں سمیت دھوئیں, 1 بار یا 2 بار یا 3 بار, تب جا کے آپ کا وضو مکمل ہوگا. اگر کوئی حصہ خشک رہ گیا تو آپ کا وضو درست نہیں ہوگا. بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں, بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عصر کی نماز کا وقت تھوڑا رہ گیا تھا. ہم نے جلدی سے وضو کیا, ہم میں سے کئی لوگوں کے پاؤں کا کچھ حصہ خشک رہ گیا. آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار, ان ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو خشک رہ گئی ہیں. اور یہ آج بھی ہوتا ہے بھائی, وضو کرتے ہیں جلدی میں, جبکہ پاؤں کی ایڑی جو ہے کئی لوگوں کی خشک رہ جاتی ہے, احتیاط نہیں کرتے. نہیں میرے بھائی, نماز کا معاملہ ہے, عبادت کا معاملہ ہے, مکمل طور پہ احتیاط کریں. اب میرے بھائی وضو آپ کا ہو گیا, اب مجھے یہ بتائیں کہ چہرہ دھوتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی چاہیے, بازو دھوتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی چاہیے, پاؤں دھوتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی چاہیے, وضو کرتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے, اور ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے. پہلے یہ بتا دوں کہ مجھے خود یہ دعائیں نہیں آتی, آپ کو آتی ہوں شاید, اور مجھے کیوں نہیں آتی, اس لیے کہ اس معاملے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے, ناقابل اعتماد ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے واضح کیا ہے, اور ان کی کتاب بھی ہے, امام نووی نے کتاب لکھی ہے باقاعدہ اذکار کے اوپر, دعاؤں کے اوپر امام نووی کی باقاعدہ کتاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں آئی ہیں اس موضوع پہ انہوں نے مستقل کتاب لکھی ہے. وہ امام نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے چہرے کی الگ دعا, بازوؤں کی الگ دعا, پاؤں کی الگ دعا, کلی کی الگ دعا, یہ روایت جو ہے ضعیف ہے, ناقابل اعتماد ہے. بلکہ دیگر علماء کرام نے بیان کیا من گڑت ہے. اس کے اوپر یقین کرنا اور اس کے اوپر اعتبار کرنا, اس کے اوپر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے دعائیں کیا ہیں, وضو کے شروع میں بسم اللہ, اور وضو کے آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, اللہ تنہا ہے, اللہ کا عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے, سجدے کا اللہ کے علاوہ کوئی اور حقدار نہیں ہے, دعا کا کوئی اور حقدار نہیں ہے, نظر و نیاز کا کوئی اور حقدار نہیں ہے, جس کے لیے جانور ذبح کیا جائے اس کا حقدار وہ تنہا ہے, کوئی اور نہیں ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام پہ جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے, ان کے نام کی 11ویں دینا جائز نہیں ہے, کسی بزرگ کے نام پہ منت ماننا جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ نے کہہ دیا لا شریک لہ, اللہ کا کوئی شریک نہیں, نہ عبادات میں نہ ربوبیت میں, رب ہونے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی بارش برسا سکتا ہے یہ غلط ہے, شرک ہے. یہ عقیدہ رکھنا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہوا بھیج سکتا ہے یہ شرک ہے. یہ عقیدہ رکھنا سورج کو کوئی اور اللہ کے علاوہ روک سکتا ہے, آسمان کے اوپر زمین کے اوپر کسی اور کا کنٹرول ہے اللہ کے علاوہ, یہ عقیدہ شرکی عقیدہ ہے. اللہ کے ناموں میں کسی اور کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے. تو آپ نے کہہ دیا, خود آپ نے کہا, اور بار بار آپ کہتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں لا شریک لہ, آپ کہتے ہیں نا کہ تیرا کوئی شریک نہیں, پھر جناب شراکت شروع بھی ہو جاتی ہے. نہیں میرے بھائی ایسے نہیں, جو مسلمان کو پکا ہونا چاہیے, بات کر دی ہے تو اب پکے رہیں. مکہ والے جو تھے وہ پکے تھے, ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے شریک ہیں, اصل اللہ ہے لیکن چھوٹے چھوٹے ایسے ہیں جو اللہ کے شریک ہیں, اور وہ ہمارے اللہ کے درمیان واسطہ ہیں, وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اب اللہ کے رسول نے جب یہ کہا لا اللہ پڑھو تو ان کو پتا تھا لا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے
کہ ان واسطوں کو بھی چھوڑنا ہوگا، جن کو سفارشی کے نام پہ پوجتے ہیں، جن سے دعا کرتے ہیں، بیٹے مانگتے ہیں، ان کو بھی چھوڑنا ہوگا، جن کے بارے میں عقیدہ یہ بیٹا لے کے دیتے ہیں، ان کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، انہوں نے دوغلی پالیسی اختیار نہیں کی، انہوں نے کہا ہم کلمہ پڑھیں گے ہی نہیں، بلکہ کلمہ پڑھنے والوں کو انہوں نے سزائیں دی۔ کیا جرم تھا کلمہ پڑھنے والوں کا؟ اللہ کو تو اہل مکہ بھی مانتے تھے، اللہ کو تو اہل مکہ بھی مانتے تھے، قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیں۔ تو پھر مسلمانوں کا قصور کیا تھا؟ مکہ والے بھی اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، فرق کیا تھا؟ فرق یہ ہے مسلمان کہتے تھے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں کر سکتے، کسی اور سے مانگ نہیں سکتے، چاہے آپ کا عقیدہ ہو کہ وہ اصل ہے، چاہے آپ کا عقیدہ ہو کہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی افسوس ہوتا ہے کہ آج کئی دوست کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا شریک اللہ بھی کرتے ہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ کا ہر نماز کے بعد ورد بھی کرتے ہیں۔ اس سب کے باوجود اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، کبھی بزرگی کے نام پہ، کبھی اس نام پہ کہ اللہ سے لے کر دیں گے، کبھی اس نام پہ کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ آگے کیا کہنا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس دعا کا دوسرا حصہ جو وضو کے بعد آپ کریں گے کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کتنے ہوئے میرے بھائیوں؟ رسول کتنے ہوئے ہمارے؟ ایک رسول ہوا۔ امت محمدیہ کے رسول کتنے ہیں؟ ایک۔ تو میرے بھائی رسول ماننے کا مطلب کیا ہے کہ جو دین آپ لے کر آئے ہیں اسے ہم سینے سے لگائیں گے۔ میرے بھائی اگر کسی اور نے کوئی دینی بات بتا دی، عبادت بتا دی، اس عبادت کو بھی قبول کر لینا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کسی اور کی عبادت قبول کیوں کریں؟ کوئی اور آ کے آپ سے کہتا ہے کہ یہ بھی عبادت آپ کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے وہ عبادت نہیں بتائی، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ایک طرف آپ نے مانا تھا کہ رسول تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی ہے میرے بھائی، اللہ کے رسول نے یہ بتائی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ عید میلاد النبی مناؤ؟ نہیں، لوگوں نے کہا مناؤ، آپ مناتے ہیں، تو آپ نے تو کہا تھا رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر لوگوں سے دین کو لے رہے ہیں، لوگوں سے عبادتیں کیسے قبول کر رہے ہیں؟ میرے بھائی بات پہ پکے رہیں، بات پہ پکے رہیں۔ رسول آپ نے مانا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب ان کو رسول مان لیا ہے، جو عبادت آپ نے نہیں بتائی کسی اور نے بتائی ہے اسے قبول نہ کریں، ورنہ آپ مانیں یا نہ مانیں آپ انجانے میں اس کو بھی رسول مان رہے ہیں جس کی عبادت آپ قبول کر رہے ہیں۔ اور دعویٰ آپ کا کیا جی؟ ہم محبت کر رہے ہیں، محبت کے نام پہ دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، آپ دین میں بدعتیں داخل کر رہے ہیں، نئے نئے کام داخل کر رہے ہیں، دین میں تحریف کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جی ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے بھائی ایسی محبت کو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول قبول نہیں فرمائیں گے۔ ایسی محبت کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ کل بھی بتایا تھا کہ جب آپ حوض پلانے کے لیے حوض پہ کھڑے ہوں گے، آپ کے امتیوں کے وضو کے آزاد چمک رہے ہوں گے، وہ آئیں گے، آپ ان کو حوض پلائیں گے، حوض کا پانی پلائیں گے، حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے ان کو دور کر دیا جائے گا، دھکیل دیا جائے گا، حالانکہ وضو کے اعضاء ان کے بھی چمک رہے ہوں گے، وضو وہ بھی کرتے رہے ہوں گے، نمازیں وہ بھی پڑھتے رہے ہوں گے، لیکن کیوں پیچھے کر دیا گیا ہے؟ آپ کہیں گے آؤ آؤ، آپ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، ان کو آپ کے پاس نہیں آنے دیا جائے گا کیونکہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی۔ اس لیے رسول ہمارا ایک ہے، وہ رسول جن کی شریعت پہ چلنا ہے وہ ایک ہے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی اور کو رسول نہ مانے، کسی اور کو رسول نہ مانے، اللہ معبود ہے، کسی اور کو معبود نہ مانے۔ تو یہ دعا پڑھیں گے میرے بھائی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو وضو اچھی طرح کرے، مکمل وضو کرے، پھر یہ دعا پڑھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ جنت کے 8 دروازے میرے بھائیوں، وضو کتنا عظیم عمل ہے، وضو کے بعد یہ توحید کا اعلان کرنا، رسالت کا اعلان کرنا کتنا عظیم عمل ہے۔ فرمایا ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جاؤ جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ یہ حدیث کہاں پہ آئی ہے؟ مسلم شریف میں۔ کہاں آئی ہے میرے بھائیوں؟ مسلم شریف میں۔ لیکن میرے بھائی
یہ دعا پڑھتے ہوئے میرے کچھ دوست، میرے کچھ بھائی، میرے کچھ احباب یہ دعا پڑھتے ہوئے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور کچھ انگلی اوپر بلند کرتے ہیں. میرے بھائی یہ روایات جو ہیں دونوں ضعیف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے یہ بھی چھوڑ دیں، یہ بھی چھوڑ دیں. صرف اسی بات کے اوپر عمل کریں جس کے بارے میں یقین ہو کہ اللہ کے رسول نے وہ بات کہی ہے یا آپ نے اس کے اوپر عمل کیا ہے. تو وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہوئے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھانا یا انگلی کرنا، یہ دو عمل جو ہیں یہ چھوڑ دیں. دعا پڑھیں لیکن انگلی نہ اٹھائیں، نگاہ نہ اٹھائیں، کیونکہ جن روایات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے وہ روایات ناقابل اعتماد ہیں، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کسی ایسی عبادت کو منسوب کرنا درست نہیں ہے جو مشکوک ہو، جو ناقابل اعتماد ہو، جس کی سند اچھی طرح ثابت نہ ہو. تو میرے بھائی یہ دعائیں ہیں اور یہ آپ کا وضو ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مطابق، آپ کی احادیث کے مطابق، صحیح احادیث کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. آخر میں یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا تھا اذا صح الحدیث فہو مذہبی. امام صاحب نے فرمایا تھا میرا مذہب کیا ہے، میرا مسلک کیا ہے؟ صحیح حدیث. پھر سن لیں عربی کے الفاظ. امام صاحب نے کیا کہا تھا؟ اذا صح الحدیث، جب حدیث صحیح مل جائے وہ میرا مذہب ہے، وہ میرا مسلک ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام صاحب کا ضعیف حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، امام صاحب کا ضعیف حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام صاحب نے کہا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، میرا مذہب صحیح حدیث ہے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح حدیث مل جائے وہ میرا موقف ہے، چاہے میں نے بات کی ہو نہ کی ہو، جہاں سے صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مسلک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.